نے فرمایا کہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ تمہارے چہرے دیکھ کر ہمیں اپنے چچا حمزہ کی یاد آتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی شہادت کا یہ قلق اور غم ہے کہ ان کو دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں پسند کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو دیکھنے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوگی۔ اس یاد تازہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں میرے سامنے نہ آنا۔ لیکن پوری تاریخ گواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شوال کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شوال کے مہینے میں ہمیں اچھے کپڑے نہیں پہننے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شوال کے مہینے میں ہمیں کالا لباس پہننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شوال کے مہینے میں ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شوال کے مہینے میں ہمارے ہاں کوئی شادی اور شادی بیاہ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ شوال کے مہینے میں ہم کوئی خوشی نہیں منائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ شہادت منانے کے لیے نہیں ہے، شہادت یہ ایک مسلمان کی چاہت ہوتی ہے، جسے مل گیا یہ رتبہ بلند، جسے مل گیا یہ عید سعادت، بزور بازو نیز تان بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت انسان کو اپنے بازو کے زور پر نہیں ملتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے۔ اللہ جس کو بخشنا چاہتے ہیں اس کو یہ سعادت بخش دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ شہادت اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشی، حضرت عمر کو بخشی، حضرت عثمان کو بخشی، حضرت علی کو بخشی، اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ان پر فخر ہے کہ یہ وہ گھرانہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی بلندی کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ہم کہتے ہیں اگر تمہیں بننا ہے تو حسینی بنو، ہم حسینی ہیں۔ حسینیت کا مطلب کیا ہے؟ حسینیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ڈھول تاشا کر لیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر گھر کو برباد کر لیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سینے کو پیٹ لیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کالے کپڑے کو پہن لیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر گھر کے چولہے کو بند کر دیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر شادی بیاہ کی تقریب کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، یہ حسینیت ہرگز نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت نام ہے اس چیز کا کہ میدان کربلا میں بھی ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ حسینیت نام ہے اس چیز کا کہ میدان کربلا میں بھی حسین کی گھرانے کی عورتوں کو بے پردہ نہیں ہونا ہے۔ حسینیت نام ہے اس چیز کا کہ اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ حسینیت نام ہے اس چیز کا کہ وقت کے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ حسینیت نام ہے اس چیز کا کہ غلط کو قبول نہیں کرنا ہے چاہے جان چلی جائے، اس چیز کا نام حسینیت ہے۔ اب بتائیے ذرا، ہمارے ہاں حسین کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ حسینی کہلانے کے لائق ہیں؟ ہم کہیں یا حسین اور عین اسی وقت پر نماز چھوڑنا، ہم کہیں یا حسین اور عین اسی وقت پر گانا اور بجانا ہو رہا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گانے اور بجانے کے ختم کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گا کر اور بجا کر لیا جائے، کیا یہ حسینیت ہے؟ اسے حسینیت کہیں گے؟ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ حسینیت نام ہے اس چیز کا کہ اپنے خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ختم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے۔ ہم حسینی ہیں اور ہمیں فخر ہے حسینی ہونے پر۔ ہم حسینیت کے ساتھ سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔
ہم حسینی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس کو ناپا جائے گا ہمارے عمل سے، ہمارے عمل سے دیکھا جائے گا۔ زبانی دعوے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے، زبانی دعوے سے انسان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے، اللہ ہماری زبان کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارا دل پاکیزہ ہے یا گندا ہے، ہمارا دل منور ہے یا تاریک ہے، ہمارا دل روشن ہے یا ضیاء ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم کسی اور کو دھوکہ دے سکتے ہیں زبان کے ذریعے، کسی اور کو بتا سکتے ہیں، کسی اور کو بتا سکتے ہیں ہم زبان کے ذریعے کہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں زبانی دعویٰ ہرگز نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں دیکھا جائے گا ہمارے اعمال، اللہ تعالیٰ کے ہمارا عمل دیکھا جائے گا، ہم حسینی عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر حسینی عمل کو چھوڑ رہے ہیں، یقین جانیے ہم حسینی نہیں، ہم یزیدی۔ کوئی حق نہیں ہے ہمیں حسینی یا محمدی کہلانے کا، کوئی حق نہیں ہے۔ حسینی یا محمدی، حسینی یا نبوی ہم اس وقت ہوں گے جب اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، حضور کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، نمازوں کا ماحول بنانا، مکاتب کو قائم کرنا، دینی تعلیم کا ماحول بنانا، اسی دین کو زندہ کرنے کے لیے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے نا۔ ہم اس دین کو مردہ کر کے، اس دین کو چھوڑ کر، اس دین سے رخ موڑ کر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ لعنت ہے پھر ہماری اس طرح کی حسینیت پر۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت کے نام پر دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سچا حسینی بننا چاہیے، ہمیں سچا حسینی بننا چاہیے۔ سچا حسینی بننے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں پیوست کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کرنے دھرنے والی ذات تنے تنا اللہ کی ہے، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی بارش اتارنے والا ہے، اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی بیمار کرنے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی ہمارے کام بنانے والا ہے، اللہ ہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ کے آگے اٹھیں گے، ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا۔ ہم کسی غیر کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم کسی غیر کو اپنا معبود، اپنا حاکم حقیقی نہیں مانیں گے۔ ہم صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، اللہ کی الوہیت کی گواہی دیں گے، اللہ کو اپنا رب مانیں گے، اللہ کو اپنا خالق مانیں گے، اللہ کو اپنا مالک مانیں گے، اللہ کو اپنا رازق مانیں گے، اللہ کو اپنا ہادی مانیں گے، اللہ کو اپنا داتا مانیں گے۔ ہم یہ مانیں گے ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم اس چیز کی گواہی دیں گے اور اس چیز کو اپنے دل و جان میں جب پیوست کر لیں گے تو ہم حسینیت کا آغاز کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں 100% کامیابی ہے۔ حضور کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے میں کامیابی نہیں ہے۔ حسینیت اپنانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے دل میں اتارنا پڑے گا۔ حضور کے طریقے ہماری زندگی سے نکل رہے ہو، حضور جیسا چہرہ ہمارا چہرہ نہ ہو، حضور جیسا لباس ہمارا لباس نہ ہو، حضور کی سنتیں ہم نہ اپناتے ہو، حضور کے طریقے ہم نہ اپناتے ہو، حضور کی سنتوں کا جنازہ ہم نکالتے ہو، ہم کہیں ہم حسینی ہیں، ہم کہیں ہم حسینی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت اگر ہم حسینی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو زندہ کرنے کے لیے
اپنے تن من دھن کی بازی لگانا پڑے گا. یہ حسینیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیسے ایک ایک گھر میں پہنچ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیسے ایک ایک چپے پہ پہنچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہماری محلے کی بستی میں اتر جائے. اس کی فکر کرنی پڑے گی ہمیں. ہمارے یہاں جہالت عام ہو, قرآن ہمیں پڑھنا نہ آتا ہو, قرآن ہمیں پڑھنا نہ آتا ہو, حروف کی ادائیگی ہمیں نہ آتی ہو, ہم ہا اور ہا میں فرق نہ جانتے ہو, ہم دال اور زا میں فرق نہ جانتے ہو, ہم سین اور زا میں فرق نہ جانتے ہو, ہم کہتے ہو ہم حسینی ہیں. میرے بھائیوں, قرآن ٹھیک کرو اگر حسینی ہو. حسینیت اگر ہمارے اندر ہے, ہمیں قرآن کو ٹھیک کرنے کی فکر ہوگی. حسینیت قرآن کہاں ٹھیک ہوگا؟ قرآن مکتب میں ٹھیک ہوگا, قرآن مسجد میں ٹھیک ہوگا, قرآن مدرسے میں ٹھیک ہوگا. ہمیں مدرسے کو, اگر مدرسہ قائم نہیں ہے, مکتب قائم نہیں ہے, تو اس کو بنانے کی فکر کرنی پڑے گی اگر ہم حسینی ہیں. اور اگر مکتب ہمارا قائم ہے, اس کی ترقی کی فکر کرنی پڑے گی اگر ہم حسینی ہیں. ہمیں مکتب سے کوئی معاملہ نہیں, ہمیں مدرسے سے کوئی تعلق نہیں. ایک مہینے میں ہم کہیں گے یا حسین کے نعرے لگائیں گے اور سمجھیں گے ہم حسینی ہو گئے. اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں, اللہ کے نبی تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافقین کہتے تھے نشهد انك لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کہ نبی آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے منافقین جھوٹے. اللہ گواہی دے رہا ہے کن کے بارے میں؟ وہ جو زبان سے دعویٰ کر رہے تھے, وہ جو زبان سے دعویٰ کر رہے تھے. اور جانتے ہیں منافقین کون تھے؟ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. وہ نماز پڑھتے تھے, منافقین نماز پڑھتے تھے لیکن کاہلی کے ساتھ پڑھتے تھے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. وہ نماز سے غفلت رکھتے تھے اور دکھلانے کے لیے پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے. اور آج کے دعوے دار وہ دعویٰ تھا نا اشہد انک لرسول اللہ, آج دعویٰ ہوتا ہے اشہد انک یا حسین. اس طرح کا دعویٰ عربی میں اگر لگ جائے, وہی تو دعویٰ ہے, زبان پر وہی تو باتیں ہیں. اگر اندر نہیں اترا ہے تو اللہ کہے گا تم جھوٹے ہو. اللہ کے یہاں دعوے نہیں چلتے, اللہ کے یہاں دعوے نہیں چلتے. اللہ کے یہاں اس زبانی کہنے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ دل میں یہ دعوے نہ اتر جائے. اور دل میں اترے ہیں یا نہیں اترے کیسے پتا چلے گا؟ یہ پتا چلے گا جب عمل میں اترے گا. جس کے دل میں ہوگا اس کے عمل پر ہوگا, جس کے دل میں نہیں ہوگا اس کے عمل میں نہیں ہوگا. حسینی زندگی عمل میں نہیں ہو, حسینی زندگی عمل میں نہیں ہو, حسینیت کا نعرہ ہو. میرے بھائیوں, اللہ کو دھوکہ دینے چلے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ منافقین ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, نہیں یہ اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا, اللہ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا. ہم دھوکہ دیں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے. ہم اس طرح کے تمام دعووں سے اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. میرے بھائیوں, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دین کو تماشا نہ بنائیں, اپنے دین کو تماشا نہ بنائیں. یہ تماشا نہیں ہے, یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے, یہ مزے کی چیز نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے مزے کر لیے جائیں اور چند ہم اپنے آپ کو مہذب بنائیں. دین میں اپنے آپ کو اس طرح سے بنانے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اپنے کپڑے پھاڑ لے, اپنے سینہ تختی کر لے. یہ دینی تعلیمات نہیں ہے. یہ جسم اللہ کی امانت ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم جسم میں اپنی مرضی سے کچھ تصرف نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے اپنے جسم میں اپنی مرضی سے. خودکشی حرام کیوں ہے؟ کیوں اپنی جان دے دینا اسلام میں حرام ہے؟ حرام ہے اس وجہ سے
کیونکہ یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی خاموشی نہ صحیح، جسم کو تو پیٹا جاتا ہے نا، جسم کو تو زخمی ہے نا، جسم کو تو زخمی کیا جاتا ہے نا، یہ جسم کسی کے باپ کا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کا جسم ہے۔ ہم اس جسم پر ایک خروچ بھی اپنی مرضی سے نہیں مار سکتے، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو اچھے انداز میں رکھنا ہے، اس کو اللہ کی طاعت میں، اللہ کی بندگی میں، نیک کام میں لگانا ہے۔ جس کام کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کام میں لگانا۔ آپ بتائیے، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سی چیزیں، دیکھ کے لگتا ہے آپ کو دین ہے؟ جو حرکتیں آپ دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے آپ کو دین ہے؟ دل گواہی دیتا ہے یہ دین ہے؟ ہم جب لوگوں کی صفیں بنتے ہوئے مسجد میں دیکھتے ہیں، دل گواہی دیتا ہے یہ دین ہے، دل گواہی دیتا ہے یہ دین ہے۔ ہم جب لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، دل گواہی دیتا ہے یہ دین ہے۔ جب ہم غریبوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل گواہی دیتا ہے یہ دین ہے۔ خود دین بتلاتا ہے یہ چیزیں دین ہیں، اور جو چیزیں دین نہیں ہیں، آپ سچی بتائیے، دیکھ کے نہیں لگتا وہ چیزیں دین نہیں ہیں؟ بھالے نچانا، انگاروں پہ چلنا، کیا آپ کو دیکھ کے دین لگتا ہے؟ کہیں سے دین لگتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے، یہ خواہشات ہیں، یہ اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ہر نئی چیز سے بچتے رہنا، نئی چیز بدعت ہوگی، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوگی اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما ہے۔ یہ چیزیں دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو ہمیں قرآن میں لکھا ہوا نظر آتا ہے، جو ہمیں حدیث میں لکھا ہوا نظر آتا ہے، جو علماء قرآن و حدیث کے حوالے سے دین کو منبر و محراب سے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ چیز دین ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنا دین ہے، قرآن پڑھنا دین ہے، ذکر کرنا دین ہے۔ کیوں نہ ایسا آپ کر لیں، تنہائی کے طور پر کسی کی یاد آ رہی ہے، دیکھو ایک بات بتائیں، یاد لائی نہیں جاتی، یاد آ جاتی ہے۔ یاد جان بوجھ کر لائی نہیں جاتی، یاد آ جاتی ہے۔ جب کسی کی یاد آ جائے، کسی کی بھی شہید کی یاد آ جائے، کبھی بھی آ سکتی ہے، حضرت ابو بکر کی یاد آ جائے، حضرت عمر کی یاد آ جائے، حضرت عثمان کی یاد آ جائے، حضرت علی کی یاد آ جائے، حضرت حسن کی یاد آ جائے، حضرت حسین کی یاد آ جائے، آپ 3 مرتبہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے قل هو اللہ پڑھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لینا ایسے ہے جیسے پورا قرآن کریم مکمل کر لینا، ایسا ہے 3 مرتبہ قرآن قل اللہ پڑھنا۔ آپ 3 مرتبہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے قل اللہ پڑھیے۔ ان اپنی جن کی یاد آ رہی ہے ان کو وقت دیجیے، ان کی روح آپ سے خوش ہو جائے گی، وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، وہ آپ کی پھر شفاعت کریں گے اگر آپ ان کو پڑھ کے بخشیں گے، وہ آپ کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ ہے طریقہ اسلامی، یہ اسلامی طریقہ ہے کہ کہیں پر کبھی بھی کسی کی یاد آ جائے اس کو پڑھ کے کچھ بخش دیجیے، اس کے نام پہ کچھ صدقہ کر دیجیے، کچھ نکال دیجیے آپ اس کے نام پر۔ یہ طریقے ہیں جو بتائے گئے ہیں، ان طریقوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ بناوٹی طریقے یہ دین نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے تعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے نا چند چیزیں، لکڑی سے، اس کے اوپر قسم قسم کی رنگ برنگے کاغذ اپنے ہاتھ سے بنائے گئے نا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر تعظیم کے ساتھ اس کے پاس کھڑے ہو کر کیا کیا جا رہا ہے؟ منتیں مانگی جا رہی ہیں، ان کی تعظیم کری جا رہی ہے۔ وہ لکڑی کچھ نہیں تھی، اس کو بنا کر اس کی تعظیم کری جا رہی ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو جا کے دفنایا ہے۔ یہ دین ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے۔ ہم دین میں محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ دین کی ایک ایک چیز واضح ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنائیں، جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ان خرافات کو نہ اپنائیں۔ اگر بیان پہلے شروع ہو جاتا تو میں اور دیر تک بات کرتا، لیکن ارادہ تھا کہ 11 بجے تک کے بات کو بیان کو ختم کر دیا جائے، تو بات جہاں تک بھی پہنچی ہو۔ 11 بج گئے ہیں، رات کا وقت ہو گیا ہے، سونے کا بھی ٹائم ہو رہا ہوگا، یہ بھی دین ہے۔
یہ بھی دین ہے کہ ہم لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اب ٹائم ہو رہا ہے سونے کا، اب اس کے بعد مزید جلسے کو آگے بڑھانا میں یہ سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، یہ پھر حسینیت نہیں ہوگی. اس وجہ سے یہیں پر ہم اپنے جلسے کو ختم کرتے ہیں. آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم ابھی جائیں گے، اس نیت کے ساتھ سوئیں گے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. کون کون اس نیت کے ساتھ سوئے گا؟ ہاتھ اٹھائیے گا. اس نیت، اور آج حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام پر جمع ہوئے، شہیدوں کے نام پر جمع ہوئے ہیں. کم سے کم ہماری حسینیت اتنے تو ہمیں آمادہ کرے کہ ہم آج فجر کی نماز پڑھ لیں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، یہیں پر میں اپنے جلسے کو ختم کرتا ہوں. آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جائیے نمازوں کی پابندی کریے، قرآن کو صحیح کرنے کی فکر کریے، اپنے بچوں کو مکتب میں ڈالیے، ان کا دین بنائیے. آنے والے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے انگارے پر چلنا. انگارے پر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا دین پر چلنا. اس لیے ہم اپنا مستقبل بنا لے، اپنے بچوں کو دیندار بنا لے، ایمان کو اپنے بچوں کے دلوں میں طرح سے پیوست کر دے کہ ان کا سر کبھی بھی کسی غیر اللہ کے آگے نہ جھکے. یہ حسینیت ہے، یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.